أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. صدق اللہ العظیم. ترجمہ ان آیات کا، وہ لوگ یعنی بنی اسرائیل کہنے لگے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ درخواست کیجئے ہمارے لیے اپنے رب سے، ہم سے بیان کر دیں کہ اس بیل کے اوصاف کیسے ہونے چاہیے، اوصاف کیا ہونے چاہیے، اوصاف بیان کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ وہ ایسا بیل ہو، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسا بیل ہو کہ نہ بالکل بوڑھا ہو نہ بہت بچہ ہو، بلکہ پٹھا ہو، یعنی دونوں عمر کے درمیان کا ہو، وسط کا ہو۔ سو آپ زیادہ حجت مت کرو بلکہ کر ڈالو جو کچھ تمہیں حکم دیا گیا ہے۔ کہنے لگے اچھا یہ بھی درخواست کر دیجئے کہ ہمارے لیے اپنے رب سے کہ ہم سے یہ بھی بیان کر دیں کہ اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے، کالا ہو، نیلا ہو، پیلا ہو، کس طرح کا ہونا چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ حق تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ وہ ایک زرد رنگ کا بیل ہے جس کا رنگ تیز زرد ہو کہ ناظرین کے لیے فرحت بخش ہو۔ کہنے لگے اب کی بار اور ہماری خاطر اپنے رب سے آخری بار درخواست کر دیجئے کہ ہم سے بیان کر دیں کہ اس کے اوصاف کیا کیا ہوں، کیونکہ ہم کو اس بیل میں قدر اشتباہ ہے اور ہم ضرور انشاءاللہ اس کی بار ٹھیک سمجھ جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ نہ تو حل میں چلا ہو جس سے زمین جوتی جائے اور نہ اس سے زراعت کی آبپاشی کی جائے، غرض ہر قسم کے عیب سے سالم ہو، اس میں کوئی داغ نہ ہو۔ یہ سن کر کہنے لگے کہ اب آپ نے پوری بات فرمائی، پھر اس کو ذبح کیا اور ان کے حجتوں سے تو ظاہراً کرتے ہوئے معلوم نہ ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم ہے جنہوں نے بچڑے کی فرمائش کی تھی، اللہ تعالیٰ نے جن کے اوپر حکم نازل کیا تھا کہ بچڑے کو ذبح کریں، تو وہ جو واقعہ تھا مردے کو زندہ کرنے کا کہ اس کا گوشت جو ہے وہ اس کو لگا دیں گے تو وہ زندہ ہو جائے گا اور وہ بتا دے گا کہ مجھے کس نے قتل کیا ہے۔ اس طرح جو ہے وہ اس کی مال و دولت جو ہے وہ بھی کوئی ضبط نہیں کر پائے گا، کوئی ہڑپ نہیں کر پائے گا، اصل وارثوں تک پہنچ جائے گا اور قاتل کا بھی پتہ چل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں مطلقاً حکم دیا تھا کہ کوئی بھی بیل ہے اس کو ذبح کر کے اس کو لگا دو، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ آخر میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ریزن بتایا۔ جو انہوں نے اتنے سوال کیے، کتنے بہت زیادہ سوال کیے کہ وہ بیل کیسا ہونا چاہیے، بڑا ہو، بڑی عمر کا ہو یا چھوٹا ہو، بچہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ نہ بڑی عمر کا ہونا چاہیے نہ بچہ ہونا چاہیے، اس پر اکتفا نہیں کیا۔ حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اتنا ہی تم ذبح کر دو، کہنے لگے نہیں، ہمیں اور اوصاف اس کے بتا دیجئے، اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے، نیلا ہو، پیلا ہو، کالا ہو، سرخ ہو، کیسے کلر کا ہو، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس حکم کے اندر اور سختی کر دی۔ پہلے شروع میں حکم کیا تھا؟ صرف گائے ذبح کرنی تھی۔ ایک سوال کیا، سختی آ گئی حکم کے اندر کہ وہ جوان ہونا چاہیے۔ اور سوال کیا، سختی آ گئی حکم کے اندر کہ وہ ایک ہی رنگ کا ہونا چاہیے، نہ اس کے اندر کالا رنگ ہو، نہ اس کے اندر سرخ رنگ ہو، نہ اس کے اندر نیلا رنگ ہو، نہ کوئی اور رنگ اس کے اندر ہو۔ ابھی بھی انہوں نے اکتفا نہیں کی، مزید سوال کیا، کہنے لگے کہ بس آخری دفعہ ہمارا سوال ہے، ہمیں اشتباہ ہے کہ وہ کیسا بیل ہونا چاہیے۔
وہ کس طرح کا بیل ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے حکم کے اندر اور زیادہ سختی کر دی. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ وہ بیل ایسا ہونا چاہیے کہ کبھی بھی اس کو ہل کے اندر نہ جوتا گیا ہو، اور کبھی بھی اس کو زمین کو پانی دینے کے لیے، زمین کو سینچنے کے لیے، پانی نکالنے کے لیے اس کو استعمال نہ کیا گیا ہو. اب جا کر وہ کہنے لگے کہ ہاں اب جا کر ہماری سمجھ میں آئی ہے کہ بیل کیسا ہونا چاہیے. اللہ نے مطلقاً حکم دیا تھا. آج کا ہمارا مسلمان بھی اسی طرح کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے مطلقاً حکم دیا ہے ایک کام کرنے کا، ہمارا مسلمان کہتا ہے کہ اس کو کرنے کا ریزن کیا ہے؟ اللہ کے ولی، اللہ نے ہمیں عبادت کا حکم دیا ہے. اللہ نے کہا 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے تو پڑھنی ہے، اللہ کا حکم ہے. اللہ نے کہا قربانی کرنی ہے تو کرنی ہے، اللہ کا حکم ہے. اللہ نے کہا کہ جھوٹ، حسد، غیبت، ان گناہوں سے، خیانت، دھوکہ، فریب، سود، رشوت، ساری جو دھوکہ دہی کے بازار گرم ہے، ان سے توبہ کرنی ہے تو ہم نے توبہ کرنی ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دے دیا اس کو من و عن تسلیم کرنا، یہی تو ایمان بالغیب کہلاتا ہے. ایمان بالغیب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کی آواز سن کر ایمان لانے والے ہیں. اللہ تعالیٰ کی آواز، ان کے سرداروں نے اللہ تعالیٰ کی آواز سن لی تو انہوں نے بھی تو سن لی نا، کیونکہ وہ سرداروں کی بات مانتے تھے. جس کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ یہ میری قوم کے سردار ہیں، اگر یہ اپنی قوم میں واپس نہ گئے تو میری قوم مجھ پر ایمان کیسے لے کر آئے گی؟ وہ تو انہی کی بات مانتے ہیں، وہ تو انہی کے کہے پر چلتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان سرداروں کو دوبارہ زندہ کر دیا تھا. تو سرداروں نے جب اللہ کی آواز سن لی تو گویا ان کی قوم نے بھی اللہ کی آواز سن لی. وہ تو اللہ کی آواز سن کر ایمان لے کر آئے تھے، اور ہم تو بنا دیکھے ایمان لانے والے ہیں. اللہ کو نہ سنا ہے نہ دیکھا ہے، انہوں تو سنا ہے، لیکن پھر بھی اس کا مطلب بنا دیکھے صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ کو اپنا معبود مان لینا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے یہ قرآن کی صورت میں جو ہمیں منشور دیا ہے، جو دستور دیا ہے، جو رول بک اور جو ایک گائیڈ دی ہے، اس کے اندر جتنے بھی احکامات ہیں، ان احکامات کو بھی اسی طرح تسلیم کرنا ہے جس طرح ہم اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں. طلاق کے مسائلوں کے اوپر کتنی لڑائیاں ہوتی ہیں، کتنی لڑائیاں ہوتی ہیں. کوئی ایک مسئلہ نہیں ہے، کوئی ایک مسئلہ نہیں ہے، نہ جانے کتنے مسائل ہیں. اور بہت سارے لوگ پھر حیلے بھی اختیار کرتے ہیں. یہ سارے کے سارے وہ لوگ، یہ کرنے والے وہ لوگ ہیں جو اللہ کے احکامات کے پابند نہیں ہیں، جو عبادت کرنا نہیں چاہتے. اللہ تعالیٰ نے یہاں اشارہ دیا ان آیات کے اندر آخر میں، یہ دیکھو کیا لکھا ہوا ہے، فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو گائے انہوں نے ذبح کی ہے، ان کا ارادہ نہیں تھا اس کو ذبح کرنے کا. ظاہراً معلوم ہوتا ہے کہ وہ یہ کرنا نہیں چاہتے تھے، کرنا نہیں چاہتے تھے. یہی وجہ تھی کہ سوال پہ سوال، سوال پہ سوال، سوال پہ سوال، سوال پہ سوال. یہی آج کا ہمارا مسلمان بھی کر رہا ہے، بالکل اسی طرح جسی طرح جو خرابیاں اور جو فساد اور جو بگاڑ بنی اسرائیل کے قوم کے اندر تھا، وہی بگاڑ، وہی خرابیاں، وہی ساری کے ساری خرافات آج ہمارے اندر بھی پائی جاتی ہیں. اور کوئی ایک آدھی نہیں ہے، گنی چنی نہیں ہے، بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں جو احکامات ہیں ان کو صحیح طور پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو احکامات دیے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں وہ عبادت سمجھ کر ادا کرنے کی، پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور میرے بھائی اور دوستو بزرگوں، جب بھی ہاتھ اٹھاتے ہو نا، اپنے پیاروں کے لیے ہاتھ اٹھا لیا کریں، اپنے پیاروں کو بھی ان ہاتھوں میں یاد کر لیا کریں، ہمیں بھی یاد کر لیا کریں. اللہ تعالیٰ ہمارے پیاروں کو صحت یابی والی زندگی دے. اللہ تعالیٰ اس قرآن کی برکت سے ہمیں بھی صحت یابی والی زندگی دے، ہمارے پیاروں کو بھی صحت یابی والی زندگی دے. اللہ تعالیٰ اس قرآن کی برکت سے ہماری بھی کامل مغفرت فرمائے، گناہوں سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں عافیت والی زندگی دے، اور ہمارے پیارے جتنے اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی عافیت والی زندگی دے. اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی، جتنے بھی ہمارے پیارے اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بھی کامل مغفرت فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو جنت
जन्नत का बाग बनाए, उनकी जो आखिरत की ज़िंदगी है वो आफ़ियत वाली ज़िंदगी हो, उनकी जो कब्र की ज़िंदगी है वो आफ़ियत वाली आसानी वाली ज़िंदगी हो। आखिर की मनाजिल जितनी भी हैं अल्लाह ताला सारी की सारी खैर व आफ़ियत से उनकी जो है वो मुकम्मल करा दे। उनके लिए भी दुआ किया करें, अपने प्यारों के लिए भी दुआ किया करें, उम्मत मुस्लिमा के लिए भी दुआ किया करें, सारे मुसलमानों के लिए हाथ उठाया करें। मुसलमान तो सारे के सारे एक जिस्म के मानिन है। अल्लाह ताला मेरे दुआ मांगने से मेरे अंदर किसी किस्म की कमी नहीं आ जाएगी। हो सकता है कि मेरे दो अल्फाज कबूलियत का ज़रिया बन जाएं और हमारे प्यारों को अल्लाह ताला सेहतियाबी वाली ज़िंदगी दे दे, हमारे प्यारों की अल्लाह ताला बख्शिश कर दे। इससे बढ़कर और हमें क्या चाहिए। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी समझ अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।